یہ ویڈیو ایسی ناک پر تندیش اولاد کا فسانہ ہے جنہیں عقل تو آئی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرکے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آئلہ بچپن سے ہی پرستان کی پریوں، شہزادے شہزادیوں کی کہانیاں سنتی آ رہی تھی۔ سنڈریلا ایسا بیوٹی اینڈ بیز اور باربی ہی اس کی آئیڈیل تھی۔ جب سے وہ کالج میں آئی تھی اس کی سپنوں اور خواہشات کی دنیا کچھ اور بھی وسیع ہو گئی تھی۔ ہر لڑکی اپنے بوائے فرینڈ یا منگیتر کی تعریف میں رب اللسان ہوتی تھی تو ان کی باتیں سن کر اسے بھی شدید خواہش تھی کہ اس کا بھی کوئی چاہنے والا ہو، کوئی منگیتر ہو جس سے وہ ساری رات فون پہ باتیں کر سکے۔ مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس کے والد احمد لوگوں کے گھروں میں رنگ روغن کا کام کرتے تھے اور والدہ زینب گھر پہ کپڑے سیتی تھی، تب جا کے گھر کا گزارا ممکن ہوتا تھا۔ ایک دن احمد صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ انہیں فوری ہاسپٹل لے کے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے دل کے 2 والو بند ہیں مگر شوگر کے مریض ہونے کی وجہ سے اتنے کمزور ہیں کہ سرجری کا رسک ہم نہیں لے سکتے۔ چنانچہ ڈھیروں دوائیں اور احتیاط بتا کر گھر روانہ کر دیا گیا۔ پہلے جو تھوڑی بہت آمدنی ان کے کام کی وجہ سے گھر پر آتی تھی وہ بھی ہاتھ سے گئی۔ اس کے تایا اور چچا نے فیصلہ کیا کہ انہیں جائیداد سے ان کا حصہ دے کر گھر بنوا دیا جائے۔ چنانچہ سب نے مل کر انہیں 15 لاکھ دے دیے اور 3 مرلے کا ایک پلاٹ لے کر اس میں 2 کمروں کا ایک گھر بنا دیا۔ مگر اتنے میں گھر تو نہیں بن سکتا تھا، لہٰذا عائلہ کے والدین کو دوست احباب سے ادھار لینا پڑا۔ یوں 25 لاکھ میں ان کو چھت میسر آ گئی، مگر روزگار بالکل ہی ٹھپ ہو گیا۔ زینب کو جو سلائی کے لیے کپڑوں کے پیسے ملتے تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ ان حالات میں اس کی بڑی وجہ پھپھو اور زینب کے میکے والوں نے بہت مدد کی۔ وہ نہ صرف مہینے کا سودا صرف لا دیتے بلکہ کچھ پیسے بھی بہن کو دے جاتے، لیکن بیماری نے اس کے والد کو بدمزاج اور چڑچڑا کر دیا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھڑک اٹھتے تھے اور بیوی بچوں سے جھگڑنے لگتے۔ ایک دن ایک خاتون کپڑے سلائی کروانے ان کے گھر آئیں تو زینب نے ان سے باتوں باتوں میں کہا کہ باجی میں اور میرے شوہر شوگر کے مریض ہیں، دونوں کا کام بند ہو گیا، آج کل حالات بہت خراب ہیں، اگر آپ اپنے ہمسائے اور خاندان میں بات کر کے مجھے کام دلوا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ خاتون نے ان کی حالت دیکھی تو بہت افسوس کیا۔ انہوں نے کچھ لوگوں سے کہہ کر نہ صرف زینب کو اچھے خاصے کپڑے دلوا دیے بلکہ گھر میں راشن بھی ڈلوا دیا اور دوائیں بھی لے دیں۔ زینب کو کسٹمر سے بات چیت کے لیے موبائل چاہیے تھا، ان کی بہن نے انہیں اپنا موبائل دے دیا۔ عائلہ کا بڑا بھائی سبحان گھر میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا، نہ ہی کوئی کام کرتا تھا، لیکن اپنے فیشن اور چسکوں کے لیے پیسوں کا مطالبہ ضرور کرتا رہتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن اس نے ماں سے پیسے مانگے، امی مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پہ جانا ہے، 2000 دے دیں۔ اس نے بدتمیزی سے کہا تو ماں چڑ گئی، کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں 2000 کتنی بڑی رقم ہے اور گھر کے کیا حالات ہیں، کہاں سے لا دوں کہ تم پکنک پر جاؤ، بجائے میرا ہاتھ بٹانے کے تم مجھے تنگ کرتے ہو۔ یہ سن کر سبحان ماں سے بولا، سلائی کے پیسوں کا کیا کرتی ہیں آپ، ان میں سے دے دینا۔ شاباش بیٹا، تمہارے خیال میں سلائی کے پیسوں سے خود عیاشی کرتی ہوں یا اپنے میکے میں پیسے بھیجتی ہوں؟ یہ جو دال روٹی چل رہی ہے نا، لوگوں کا قرضہ اتر رہا ہے، کیا تمہاری کمائی سے ہو رہا ہے؟ سب سے سن کر سبحان نے غصے سے انہیں دیکھا اور چارجنگ پر لگا موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ موبائل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ تیرا ستیہ ناش سبحان، بدتمیز، اب میں کسٹمر سے کیسے بات کروں گی؟ یہ کیا کر دیا تو نے؟ کمبخت، ماں نے روتے ہوئے دہائی دی، مگر سبحان اپنا غصہ موبائل پر نکال کر جا چکا تھا۔ عائلہ اپنے گھر کے ماحول میں گھٹن محسوس کرتی تھی اور راہ فرار چاہتی تھی۔ اسے امید کی کرن اس دن دکھائی دی جب اس کی خالہ نے اپنے کیپٹن بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگا۔
وہ ہواؤں میں اڑنے لگی، مگر اس کے سارے خواب اس وقت چکناچور ہو گئے جب اس کے والد نے انکار کر دیا۔ میں اپنی بیٹی اتنی دور نہیں بھی آ سکتا۔ کراچی سے لاہور جانا آنا ایک مسئلہ ہے۔ میں بھی تو لاہور سے بھی آ کر کراچی آئی تھی۔ دیکھیں ہمارے جو بھی حالات ہیں، ان میں ایسا رشتہ ملنا خوش بختی ہے۔ یہ میری بہن جہیز بھی نہیں لیتی۔ زینب نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اڑ گئے۔ اس کی والدہ نے بہن کو ٹال دیا۔ ابھی آئلہ پڑھ رہی ہے، کچھ عرصے بعد دیکھیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید میاں مان جائیں۔ آئلہ نے اپنے دوستوں سے رشتے کا ذکر کر دیا۔ میرا کزن آرمی میں کیپٹن ہے، جلدی میری ان سے منگنی ہو جائے گی۔ سچ میں آئلہ کتنی لکی ہو نا تم، تصویر دکھاؤ نا اپنے کزن کی۔ اس کی دوستوں نے تجسس اور رشک سے کہا تو اس نے بتایا کہ تصویر تو اس کے پاس نہیں ہے، مگر جلدی وہ کہیں سے لے کر انہیں دکھا دے گی۔ اور اس کے پاس بھی مستقبل کے خواب بننے اور سہیلیوں کے سامنے شیخیاں بگاڑنے کے لیے ایک موضوع تھا۔ اس کی امی کی بہن نے انہیں ایک بار پھر موبائل لے دیا تاکہ وہ آسانی سے کام جاری رکھ سکیں۔ ایک رات سبحان پیاس کی وجہ سے رات کو پانی پینے اٹھا تو آئلہ کو ماں کے موبائل پہ میسج کرتے ہوئے پایا۔ سبحان نے وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے دھاڑتے ہوئے آئلہ کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ اس وقت کس کو میسج کر رہی ہو؟ اور وہ موبائل میں میسج پڑھنے لگا۔ جوں وہ میسج پڑھ رہا تھا اس کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ آئلہ اپنے اسی کزن کے ساتھ چیٹ کر رہی تھی جس کا پرپوزل آیا تھا۔ سبحان نے اسے چٹیا سے پکڑ کر گھسیٹا۔ یہ کیا ہے؟ جانتی ہو نا ابو نے فہد کے رشتے سے انکار کر دیا ہے، پھر تم اس سے عشق کی پینگیں کیوں پڑھا رہی ہو؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ والدین اور چھوٹا بھائی بھی اٹھ گئے۔ ماں کے پوچھنے پر سبحان اسی پر چڑھ دوڑا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، کہا تھا نا آپ موبائل نہ رکھیں، اب دیکھ لیا نا نتیجہ ہوا کیا ہے، جو تم رات کے 2 بجے اتنا چلا رہے ہو اور ہنگامہ مچا رہے ہو۔ ماں نے کہا تو سبحان نے آئلہ کے میسج اسے پڑھوا دیے۔ یہ کیا ہے؟ ماں نے کہا۔ ماں ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ آئلہ یہ کیا کیا تو نے؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ سبحان نے باپ کو مخاطب کیا، ابو امی سے موبائل لے لیں اور بیچ دیں، ورنہ یہ دونوں ماں بیٹی کوئی چند چڑھا دیں گی۔ تم کون ہوتے ہو میرا موبائل بیچنے والے؟ پہلے بھی تم نے میرا موبائل توڑ دیا تھا۔ تمہارے باپ نے نہیں لا کے دیا، یہ میری بہن نے مجھے دیا ہے، وہ بھی میرے کاروبار کے لیے۔ ماں نے غصے میں بیٹے کو سمجھانا چاہا، مگر شوہر احمد کو یہ بات تازیانے کی طرح لگی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور جو چیز ہاتھ میں آئی بیوی پر برسانے لگے۔ آئلہ نے بچانے کی کوشش کی تو باپ نے اسے بھی دھکا دے کر ہٹا دیا۔ سبحان تو شاید یہی چاہتا تھا۔ کمرے سے نکل کر اس نے اپنے دونوں ماموں، تینوں خالاؤں اور نانی کو فون کر کے کہہ دیا، ابھی آ کر اپنی بدکردار بہن کو لے جائیں، ورنہ میں اسے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ تمہاری ماں ہے، اور تم کب سے اتنے بڑے ہو گئے کہ ہماری بہن کو گھر سے نکالو؟ ابھی تمہارا باپ زندہ ہے۔ بڑے ماموں نے بھائی کو کھری کھری سنا دی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے فون بند کر دیا، موبائل فون اپنی جیب میں ڈالا اور اندر دیکھا تو ماں، بیٹی، چھوٹا بھائی باپ کے پاس کھڑے رو رہے تھے۔ باپ نے زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ کیا ہوا ابو کو؟ اس نے بہن سے سوال کیا تو اس نے بتایا، ابو امی کو مارتے مارتے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ سبحان دوڑا دوڑا سامنے تایا کے گھر گیا، انہیں جگا کر ساری رات بات بتائی اور ان کے بیٹے کے ساتھ باپ کو ہاسپٹل لے کر گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بی پی شوٹ کر گیا ہے۔ بر وقت ہاسپٹل پہنچنے کی وجہ سے جان تو بچ گئی، مگر کچھ دن ہاسپٹل میں رکھنا پڑے گا۔ گھر میں آئلہ نے ماں کو پانی دیا اور چارپائی پہ بٹھایا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ امی بس کر دیں پلیز۔ اس کے کہنے پہ ماں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ آئلہ
تم میری بیٹی ہو، مجھے لگا تھا تم میری جدوجہد کی گواہ ہوگی، کم از کم تم تو میرا ساتھ دو گی، مگر تم نے تو میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ 21 سال سے میں سسرال اور شوہر کے ظلم اور مصائب صرف اور صرف اپنے بچوں کی خاطر سہ رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میرے بچے میرا ساتھ دیں گے، میرا مان رکھیں گے، عزت دیں گے، میرا سہارا بنیں گے، مگر بیٹا ہے تو وہ نکما نکارا، اوپر سے ماں پہ ہاتھ اٹھانے کو تیار، اور تم نے بھی مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عائلہ شرمندہ تو تھی مگر کچھ بولی نہیں۔ صبح صبح اس کے بڑے ماموں جو کہ لاہور میں ہی رہتے تھے آ کر پوچھا، کیا تم دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ عائلہ کی امی کے بولنے سے پہلے سبحان نے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ماں بہن پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے انہیں بدکردار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ماموں ساری بات سن کر بولے، برخودار، اگر یہ بدکردار ہوتی نا تو کب کی اپنے شوہر کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی، یوں سلائی کر کے تم لوگوں کو پال نہ رہی ہوتی۔ ایک تو ہماری بہن کو عذاب میں ڈال رکھا ہے تم لوگوں نے، اوپر سے تم بچے بھی اس کے سر پر مسلط ہو رہے ہو۔ تمہیں جرت کیسی ہوئی میری بہن کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ ابھی تو تمہارا باپ بھی زندہ ہے، تو تمہاری اتنی ہمت ہے کہ تم آدھی رات کو ہمیں فون کر کے دھمکیاں دے رہے ہو؟ کل کو خدا نخواستہ تمہارے باپ کو کچھ ہو گیا تو تم لوگ تو ہماری بہن کو مار ہی ڈالو گے۔ میں اپنی بہن کو لے کر جا رہا ہوں، تم جانو اور تمہارا باپ جانے۔ چلو زینب، اپنے کچھ کپڑے بیگ میں ڈالو اور میرے ساتھ چلو، بھائی نے بہن کی نیند سے بھرے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ مگر زینب نے روتے ہوئے کہا، بھائی احمد ہاسپٹل میں ہے، بچے اکیلے کیسے رہیں گے؟ خوب، تمہیں ابھی بھی ان کی پرواہ ہے؟ ذرا آئینے میں اپنی شکل دیکھو، کیا حشر ہو گیا ہے تمہارا؟ آج تو میں تمہیں لے کر ہی جاؤں گا۔ سلائی کر کر کے تم بجائے 4 لوگوں کا بوجھ اٹھانے اور پھر سے ان سے ذلیل ہونے کے لیے وہی کمائی خود پر لگانا اور سکون سے اپنی زندگی بسر کرنا۔ بھائی کے اصرار پر زینب ان کے ساتھ چلی گئی۔ اب عائلہ، سبحان اور ان کے باپ کو سمجھ آیا کہ زینب ان کے لیے کیا تھی۔ تایا نے سرکاری ہاسپٹل میں بھائی کو داخل تو کروا دیا ہے مگر پھر پلٹ کر خبر نہ لی۔ پھوپھی نے پیسے تو دیے مگر ملنے نہ آئی۔ تیسرے دن سبحان باپ کو گھر لے آیا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ احمد کے سوال پر سبحان نے بتایا کہ جان چھوٹ گئی ہے ہماری، 4 دن اپنے بھائی کے گھر رہے گی تبھی اسے ہماری قدر آئے گی۔ احمد کو ضم تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو بہت خوشگوار زندگی دی تھی اور اس کے میکے والے اسے چند دن بھی نہ رکھ سکیں گے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ زینب کے میکے والے اگر مدد نہ کرتے تو احمد پائی پائی کا محتاج ہو جاتا۔ انہیں کی مدد سے اور زینب کی محنت سے ہی گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ عائلہ کالج سے آ کر کھانا بنا لیتی، گھر کی صفائی، کپڑے دھونا سب اس کے سر پر آن پڑا تھا۔ ان کی آنکھیں اس دن کھلیں جب راشن ختم ہو گیا اور بجلی، گیس، پانی کے بل آئے۔ ابو وہ پیسے دے دیں، بل جمع کروائوں۔ سبحان کے کہنے پر احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ پیسے؟ بل؟ ابو سودا بھی سارا ختم ہو گیا۔ عائلہ نے بھی اطلاع دی، مگر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جاؤ دیکھو، ماں نے الماری میں پیسے رکھے ہوں گے، وہاں سے لے لو۔ انہی پیسوں سے تو آپ کی دوائیں لایا تھا ابو۔ سبحان کے دھیمے سے کہنے پر احمد پچمردہ سا چارپائی پر لیٹ گیا۔ اب کیا ہوگا ابو؟ عائلہ نے پوچھا۔ احمد کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر سبحان کو کہا، جاؤ اپنی پھوپھی کے ساتھ جاؤ اور ماموں کے گھر سے ماں کو لے آؤ۔ مگر ابو، آپ تو کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا جان چھوٹی۔ سبحان نے اعتراض کرنا چاہا تو احمد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ جو کہا ہے وہ جا کر کرو۔ سبحان آہستہ سے اٹھا، پھپھو کے گھر جا کر انہیں ساتھ لیا اور لاہور ماموں کے گھر پہنچ گیا۔ کیسے تشریف لائے آپ لوگ؟ ماموں نے سوال کیا تو پھپھو بولی، بھائی صاحب، احمد اور بچے بہت شرمندہ ہیں، زینب سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ آپ بھی غصہ تھوک دیجئے، اسے گھر بھیج دیجئے، بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ماموں نے ہنکارا بھرا، آپ کی بات صحیح ہے، بہت شکریہ بہن، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ ہماری بہن نے آپ کے بھائی کے گھر میں کبھی سکھ کی سانس نہیں لی، جو بھی حالات تھے اس میں گزر بسر کیا، صبر کے ساتھ محنت کرتی رہی، جیٹھ جٹھانی، دیور نند سب کی باتیں بھی سنی اور خدمت بھی کی، صرف اپنے بچوں کی خاطر۔ اور وہ بچے اس کو اس طرح مارنے لگے، اسے اس طرح اس عمر میں بدکردار کہتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
जवान बच्चों के सामने माँ को धनक कर रख दिया जाए और बच्चे माँ को छुड़वाने की बजाय उसके मेके वालों को धमकियां दें। मामू ने तल्ख लहजे में कहते हुए सुबहान को घूरा तो वो सर झुकाकर बैठ गया। मैं मानती हूँ भाई साहब, अहमद और बच्चों ने ज्यादती की है, मगर अब ये शर्मिंदा है, आप भी माफ़ कर दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा, उन्होंने सुबहान को कूनी मारते हुए कहा। तो सुबहान ने मामू से माफ़ी मांगी और माँ को भेजने की दरख्वास्त की। शायद पैसे ख़त्म हो गए हैं ना तुम लोगों के पास, तभी माँ की याद आई है, और 20 दिन से वो यहाँ है। तुम में से किसी को फ़ोन पर उसका हाल तक पूछने की तौफीक ना हुई। मामू का गुस्सा तो कम होने में नहीं आ रहा था। सुबहान और फुफ्फो चुपचाप बैठे थे। मामू ने आवाज़ देकर ज़ैनब को बुलाया। आओ भाई, तुम्हारी नंद और साहबजादे आए हैं तुम्हें लेने। महीना शुरू हो गया है ना, इन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। जाओ एक बार फिर जाकर कोलों में झुक जाओ, उनकी खिदमत करो, खिलाओ पिलाओ, फिर इनके जूते भी खाना। फुफ्फो ने ज़ैनब को गले लगाया और मिन्नत समाजत की। ज़ैनब, बच्चे और अहमद बहुत परेशान हैं, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आपा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। भाई ठीक कह रहे हैं, मेरा पूरा जिस्म नीलो नील था। मैं 10 दिन बुखार में पनकती रही, किसी को फ़ोन तक करने की तौफीक नहीं हुई। चलो शोहर तो शोहर, लेकिन मेरी अपनी औलाद जिनको मैं मेहनत करके पालती पोसती रही, उन तक ने मुझे फ़ोन नहीं किया। माँ की तो फिक्र ही नहीं है इनको, वो भी 21 सालों में मुझे नसीब नहीं। मुझे मेरे बेटे ने बदकिरदार कहा। ज़ैनब रूहानसी हो गई। जिनके लिए मैंने सब कुछ सहा, उन्हें मेरा एहसास नहीं, तो फिर मैं क्यों जाऊं इस घर में? मैं भाई के घर में ही ठीक हूँ। फुफ्फो ने बहुत कोशिश की, मगर ज़ैनब ना मानी। वो दोनों नाकाम और नामुराद वापस लौटे। तो अहमद ने बेताबी से पूछा, आगे तुम्हारी माँ? नहीं अबू, अम्मी अब कभी वापस नहीं आएंगी। सुबहान ने अफसरदगी से कहा। तो अहमद ने टपटपाती नज़रों से कहा, सही किया उसने, हमने उसे इस फैसले पर मजबूर किया है। आयला पास ही फर्श पर बैठी सोच रही थी, सब मेरी गलती है। पाकिस्तान की कहानियाँ सिर्फ किताबों की हद, हकीकी ज़िंदगी में तो मेरी माँ जैसी शहजादियाँ ससुराल और शोहर जैसे जालिम जनों की हद कैदी होती हैं। ना मैं सहेलियों की बातों में मरूफ होकर बाहर से बातचीत करती, ना मेरी माँ को बदकिरदार कह के मार कूट के घर से निकाला जाता। शोहर और औलाद को अकल तो आई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।